بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے اور تمام نبیوں رسولوں پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں، خاص کر کے ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہم کو دین صحیح طریقہ روشن راستہ معلوم ہوا ہے۔ پھر بھائیوں بزرگ دوستو، ہم سبھی کو معلوم ہے کہ ہم لوگ ہر اتوار کو مسجد میں بیٹھ کر کے کچھ دینی باتیں سنتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ ایک کتاب مسائل الجاہلیہ پڑھ رہے ہیں، اور اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے کچھ اہم باتیں سنتے آتے ہیں۔ ہماری بات چل رہی تھی گناہوں کے نقصانات کے تعلق سے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی الداء والدواء، اس میں گناہوں کے نقصانات بہت گنائے ہیں۔ بہت سارے نقصانات ہم لوگ سن چکے ہیں، آج بھی کچھ اسی تعلق سے بات سنتے ہیں، اور اس کے بعد مسائل الجاہلیہ سنیں گے۔ دیکھیے فرماتے ہیں وَمِنْ عُقُبَاتِ ما يلقيه الله سبحانه من الرعب والخوف في قلب العاصي فلا تراه الا خائفا مرعوبا۔ کہتے ہیں کہ گناہوں کی سزا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالی گناہ گاروں کے دل میں خوف اور رعب ڈال دیتا ہے۔ خوف، ڈر، اللہ تعالی گناہ گار کے دل میں ڈر، خوف، پریشانی ڈال دیتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے گناہ گاروں کو وہ ڈرپوک ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ الطَّاعَ حِصْنُ اللَّهِ الْأَعْظَمِ الَّذِي مَنْ دَخَلَهُ كَانَ مِنَ الْآمِنِينَ مِنْ عُقُوبَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ کہتے ہیں اطاعت، دیکھیے گناہوں کا الٹا اطاعت ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری۔ تو یہ اطاعت اللہ رب العالمین کا بہت بڑا قلعہ ہے۔ قلعہ ہم سب کو معلوم ہے کہ بادشاہ قلعہ بناتے تھے اپنے سپاہیوں اور اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے۔ تو اطاعت اللہ رب العالمین کا بہت بڑا قلعہ ہے، جو بھی اس میں داخل ہو جائے گا وہ محفوظ ہو جائے گا، دو چیزوں سے محفوظ ہے، من عقوبۃ الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی سزا سے وہ محفوظ ہو جائے گا، دنیا اور آخرت کی سزا سے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ اور فرماتے ہیں وَمَنْ خَرَجَ عَنْهُ أَحَاطَتْ بِهِ الْمَخَاوِفُ مِنْ كُلِّ جانب۔ کہتے ہیں کہ جو اطاعت سے اس قلعہ سے نکل گیا تو ڈرانے والی چیز چاروں طرف سے اس کو گھیر لی، ڈرانے والی چیز، خطرہ چاروں طرف سے اس بندے کو گھیر لے گی۔ فمن اطاع اللہ انقلبت المخالف فی حقہ امانا، جو آدمی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا تو خطرہ، ڈر والی چیز امن میں بدل جائے گی، اور جو آدمی اللہ کی نافرمانی کرے گا تو وہ امن بے چینی میں بدل جائے گا، وہ امن بے چینی میں بدل جائے گی۔ فرماتے ہیں فَلَا تَجِدُ الْعَاصِي إِلَّا وَقَلْبُهُ كَأَنَّهُ بَيْنَ جَنَاحَيْ طَائِرٍ۔ کہتے ہیں آپ دیکھیں گے گناہ گار آدمی کو اس کا دل ایسے رہتا ہے کہ پرندوں کے دو پروں کے درمیان اس کا دل رکھ دیا گیا۔ پرندوں کے جو پر رہتے ہیں اس کے درمیان اس کا دل رکھ دیا گیا ہے۔ ان حرکت الریح والباغ، کہ اتنا وہ ڈرنے لگتا ہے، اتنا ڈرنے لگتا ہے کہ اگر ہوا دروازے کو ہلائے تو وہ سمجھتا ہے کہ کوئی شکاری آ گیا۔ پرندہ کیا سمجھتا ہے؟ اتنا ڈرتا ہے کہ اگر کچھ پتا بھی ہلتا ہے نا تو پرندہ کو لگتا ہے کہ شکاری آ گیا، مجھ کو مار ڈالے۔ تو گناہگار انسان اسی طریقے سے ہوتا ہے، اگر ہوا کی وجہ سے دروازہ بھی ہلا تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھ کو کوئی تلاش کر رہا ہے، وہی کہہ رہے ہیں جاءت طلب، تلاش کرنے والا آ گیا۔
تلاش کرنے والا، مجھ کو ڈھونڈنے والا آ گیا ہے. کہتے ہیں کوئی سمع وقع قدم خاف ان یکون نذیرا بلا. کہتے ہیں کہ اگر گناہگار انسان قدم کی آہٹ بھی پاتا ہے، اتنا ڈرپوک ہو جاتا ہے، اتنا ڈرپوک ہو جاتا ہے کہ قدم کی آہٹ، جسے قدم رکھنے سے ایک آواز آتی نا، آہٹ، سرسراہٹ، وہ اگر اس کو سن لیا تو وہ ڈر جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ موت کا فرشتہ آ گیا ہے، مجھ کو تلاش کرنے والا آ گیا ہے. تو کہتے ہیں یحسب کل صیحۃ علیہ، ہر آواز کو اسی طرح سمجھتا ہے، ہر آہٹ، ہر آواز کو اسی طریقے سے سمجھتا ہے، ہر ناپسند چیز کو سمجھتا ہے کہ میری طرف آ رہی ہے، میری طرف آ رہی ہے. تو ایک بہت بھاری بات ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ذکر کر رہے ہیں. کہتے ہیں فمن خاف اللہ آمنہ من کل شیء ومن لم یخف اللہ اخافہ من کل شیء. کہتے ہیں جو آدمی اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا، جو آدمی اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر چیز سے نڈر بنا دیتا ہے، محفوظ کر دیتا ہے. اور ومن لم یخف اللہ، جو آدمی اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر چیز سے ڈراتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر چیز سے ڈراتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز سے نڈر بنا دے گا، محفوظ کر دے گا. اور اگر اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈریں گے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز سے ڈرانے والا بن جائے اور ڈرتے رہیں گے، ہر چیز سے ڈرے گا، یہاں تک کہ ہوا کی سرسراہٹ سے بھی ڈریں گے. فرماتے ہیں کہ بِذَا قَضَى اللَّهُ بَيْنَ النَّاسِ مُذْ خُلِقُوا، جب سے مخلوق پیدا ہوئی ہے تب سے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے لوگوں کے درمیان، ان المخالف والاجرام فی قرن. کہتے ہیں کہ خوف دلانے والی چیز، ڈرانے والی چیز اور جرم، گناہ، یہ دونوں ملے ہوئے ہیں. گناہ کریں گے تو ڈرنے والی چیز آ جائے، ڈرنے والی چیز آ جائے. یہ اللہ نے جب سے مخلوق کو پیدا کیا ہے تب سے فیصلہ کر دیا، تب سے فیصلہ دیا ہے کہ گناہ، جرم اور والی چیز، خوف والی چیز، یہ دونوں ایک ساتھ ہے. اور اللہ رب العالمین کی اطاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے تو پھر دنیا کی کسی سے ڈر نہیں لگے گا، دنیا کی کسی چیز سے ڈر نہیں لگے گا. یہ بات ہے، یہ بہت اہم نقطہ ہے. ایک اور چیز ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اس مسئلے کا راز یہ ہے کہ ان الطاعات توجب القرب بالرب، اطاعت جو ہے، اطاعت اللہ کی فرما برداری، یہ رب کے قریب کو واجب کر دیتی. جتنا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے اللہ کے قریب وہ ہوتے جائیں گے، ہوتے جائیں گے. اور جب اللہ کی قربت بڑھتی جائے گی اتنا اطمینان آتے جائے، اتنا اطمینان، سکون آتے جائے گا. اور معصیت، نافرمانی، گناہ بندے کو رب سے دور کرتے رہتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ سے بندہ دور ہوتے جائے گا اتنا ڈر، خوف بڑھتا جائے. یہ قاعدہ ہے، یہ اصول ہے. یہ سمجھ لیجیے کہ اللہ کی اطاعت جتنا کریں گے رب کے قریب ہوتے جائیں، جتنا اللہ کے قریب ہوں گے اتنا اطمینان، سکون، چین بڑھتا جائے. اور اللہ تعالیٰ سے جتنا دور ہوں گے اتنا ڈر، خوف بڑھتے جائے گا. کہتے ہیں کہ اگر دشمن کتنا دور رہے گا یا تو قریب رہے گا، وہ ڈر ہی رہتا ہے. اور دوست کتنا دور رہے گا، قریب رہتا ہے، اطمینان ہوتا ہے. تو گناہ ہمارا دشمن ہے. یہ ڈر کو کھینچ لاتا ہے، چاہے قریب رہے گناہ یا تو دور رہے. گناہ قریب رہے یا تو دور رہے، بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے، کوشش کرے گا، وہیں سے بے چینی شروع ہوگی. اور نہیں سوچیں گے، پلاننگ کریں گے تو وہیں سے چین آنا شروع ہوگا. تو یہ بہت بہترین نقطہ ہے. اور ایک بات ہم لوگ سنتے ہیں گناہوں کے تعلق سے، گناہوں کی سزا کے تعلق سے، فرماتے ہیں ومن عقوباتها، گناہوں کی سزاؤں میں سے ایک سزا یہ ہے انہا تصرف القلب عن صحته واستقامته الى مرضه وانحرافه. کہ گناہ کی سزا ایک یہ ہے کہ گناہ دل کو اس کی صحت سے بدل دیتا ہے. دل صحیح ہے نا،
دل صحیح ہے، اگر گناہ کریں گے تو دل کی صحت، تندرستی ختم ہو جائے گی. تندرستی ختم ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ بیمار ہو جائے گا. اور دل کی استقامت، جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر کھڑا ہے نا دل، اس کو بدل دے گا، انحراف کر دے گا، یعنی گمراہ. تو ایک تو دل بیمار کر دے گا، گناہ دل کو بیمار کر دے گا، اور دل جو مستقیم تھا، سیدھے راستے پر تھا، اب اس کو بھٹکا دے گا. تو دونوں چیز ہوگی. کہتے ہیں فلا یزال مریضا معلولا، کہتے ہیں کہ ہمیشہ وہ اب کیا ہوتا ہے، بیمار ہوتا جائے گا. وقت آئے گا کہ اس کی حالت کیا ہو جائے گی، لا ينتفع بالاغذیۃ التي بها حیات وصلاح. کہتے ہیں کہ حالت یہ ہو جائے گی کہ دل کسی بھی خوراک سے، جس خوراک سے انسان کی زندگی باقی رہتی ہے اور درست رہتی ہے، اب کسی بھی خوراک سے وہ فائدہ نہیں اٹھا پائے گا. کوئی بھی خوراک دیجیے، کوئی بھی دوا دیجیے، اب وہ کام نہیں کرے گا، فائدہ نہیں دے پائے گا. کہتے ہیں فإن تأثیر الذنوب فی القلوب کتأثیر الامراض فی الابدان. دیکھیے مثال کیا دیتے ہیں، اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ گناہوں کا اثر دلوں میں اسی طرح ہوتا ہے جیسے بیماری کا اثر بدن پر ہوتا ہے. بیماری کا اثر بدن پر کیا ہوتا ہے؟ جیسے بندہ بیمار ہو گیا تو چہرے سے پتہ چلتا ہے، اس کے ہاتھ پیر سے پتہ چلتا ہے، اس کا دماغ کام نہیں کرتا، وہ کمزور ہو جاتا ہے، بیٹھتا ہے تو اٹھنے کا دل نہیں کرتا، کھانے کا دل نہیں کرتا. اثر ہوتا ہے کہ ہوتا ہے بدن میں، پورا بدن کو کمزور کر کے نڈھال کر دیتا ہے. تو گناہ بھی اسی طریقے سے دل کو برباد کر دیتا ہے. جس طریقے سے بیماری بدن پر اثر کرتا ہے، گناہ بھی دل پر اثر کرتا ہے، دل کو کمزور بنا دیتا ہے، دل کا جو اصل کام ہے وہ ختم کر دیتا ہے. بھی تیز بخار آیا تو کوئی کہے کہ چلو بھائی یہ کھائیں گے، یہ پیئیں گے، تھوڑا گھوم کے آئیں گے، آپ کو من نہیں لگے گا. سیم اسی طریقے سے گناہ کریں گے تو دل اچھائی کے کام کی طرف جائے گا نہیں، اچھائی سوچے گا نہیں، وہ بگڑ جائے گا. کہتے ہیں بل الذنوب امراض القلب، کہتے ہیں بلکہ گناہ جو ہے یہ دل کی بیماری ہی ہے. گناہ دل کی بیماری. اور کہتے ہیں اس کا علاج کیا ہے؟ کہتے ہیں ولا دواء لها الا ترکها. اس کا علاج ہے، اس کی دوا صرف گناہ کو چھوڑنا ہی. دل جو بیمار ہو گیا تو اس کا علاج یہ ہے کہ گناہ کو چھوڑ دیا جائے، وہی اس کا علاج ہے، وہی اس کی دوا ہے. دل بیمار ہو گیا تو انجیکشن سے کام نہیں ہوتا. اور کوئی کیا بھی کرے، کوئی اتنا اچھا کھانا پینا کھائیے، کام نہیں ہوگا، بلکہ اس گناہ کو چھوڑیں گے تبھی کام ہوگا. کہتے ہیں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، زاہد لوگ، اللہ رب العالمین کے راستے پر چلنے والے لوگ، انہوں نے تو اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ان القلوب لا تؤتى مناها حتى تصل الى مولاها. کہتے ہیں کہ دل کا جو مقصد ہوتا ہے، دل کا مقصد اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ اپنے مولا، اپنے رب کے راستے پر نہ چلے. اپنے رب کے راستے پر چلے گا تو دل کا مقصد حاصل ہوگا. دل کا مقصد حاصل ہوگا. دل کا جو مقصد ہے، دل کی خوشی، اللہ کے راستے پر جانا ہے، اس کو دوسرے راستے پر چلائیں گے تو دل خوش نہیں ہوگا، بیمار ہوگا. تو اسی وجہ سے کہتے ہیں ولا تصل الى مولاها، اور اپنے مولا سے یہ دل اس وقت تک چل نہیں سکے گا، پہنچ نہیں پائے گا یہاں تک کہ دل صحیح نہ ہو جائے. صحیح دل ہی اللہ کی طرف چل پائے، صحیح دل اللہ کی طرف، صحیح سلامت دل اللہ کی طرف چل پائے گا. اور اسی وقت دل صحیح ہوگا، سلامت ہوگا، جب وہ دل کیا ہوگا، اس دل کے اندر جو ہے، جو بیماری ہے اس کا مقابلہ کرے گا تب. اور دل کی بیماری کیا ہے؟ اس کی خواہشات. دل کی خواہشات کا مقابلہ جب بندہ کرے گا تو اس کا دل صحیح ہوگا. دل صحیح ہوگا تو اللہ کے راستے پر چل پائے گا. اللہ کے راستے پر چل پائے گا تو دل کا مقصد جو ہے، خوشی، اطمینان، سکون، وہ حاصل ہوگا. یہ مطلب ہے. اور کہتے ہیں کہ جب بندہ اپنے خواہشات سے کنٹرول کر لیتا ہے
تو دل کا مقصد کیا ہے؟ کب سکون ہوگا؟ جنت حاصل کرنا. یہ بات اللہ نے ذکر کیا. سورہ النازعات پڑھیے ایک بار. سورہ النازعات جو 70 پر 9 نمبر کی سورہ ہے، اس کی 40 اور 40 پر ایک ہی آیت. 70 پر 9 نمبر کی سورت ہے سورہ النازعات، 79 نمبر کی سورہ، اور آیت نمبر 40 اور 40 پر ایک. బిస్మిల్లాహిర్రహమానిర్రహీం. మరి ఎప్పుడు తన ప్రభు ఎదుట నిలబడే విషయమై భయపడ్డాడో, ఇంకా తన మనసును చెడు వాంఛల నుండి ఆపుకున్నాడో, 41 అతని నివాసం స్వర్గం అవుతుంది. بات سنا رہی ہے. اس میں پوری بات آ گئی نا، جتنا ذکر کیے. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی یہی خوبی ہے کہ کوئی بھی بات ذکر کرتے ہیں تو اس کے بعد کوئی دلیل دے دیتے ہیں، جس دلیل میں پوری بات رہتی ہے. اب سوچئے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو آدمی اپنے رب کے پاس کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہش سے روک لیا، تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. تو یہ جنت کب حاصل ہوگی؟ جنت کب حاصل ہوگی؟ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے پاس سوال جواب سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو خواہشات سے بچا لیا. اپنے نفس کو، اپنے دل کو خواہشات سے بچا لیا، تو پھر اس کے اندر اللہ کا ڈر آ گیا. خواہشات پیدا ہو گیا تو اللہ کا ڈر ختم ہو جائے گا. اللہ کا ڈر ختم ہو کر کے دنیا میں بہت سارے فساد فتنوں میں پھنس جائیں گے. تو یہ بات ہے. تو کہتے ہیں کہ فَكَذَا يَكُونُ قَلْبُهُ فِي هَذَا الدَّارِ فِي جَنَّةٍ عَاجِلَةٍ، جس آدمی نے اپنے دل خواہشات سے بچا لیا، اسی دنیا میں وہ اسے خوشی ہوگی جیسے جنت اس کو مل گئی. اس کو جنت مل گئی. کہتے ہیں کہ دنیا کی کوئی بھی نعمت اس خوشی کا مقابلہ نہیں کر سکے گی. کوئی بھی نعمت اس خوشی کا مقابلہ نہیں کرے گی. دنیا کی دوسری نعمتیں اور ایک مومن جو اپنے دل کو اپنے خواہشات سے بچا لیا، اس کو جو خوشی ملے گی، دنیا کی کوئی بھی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. اور کہتے ہیں یہ مت سمجھیے کہ نیک لوگوں کو جو نعمت ملے گی صرف آخرت میں ملے گی. یہ مت سمجھیے. کہتے ہیں کہ نیک لوگوں کو جو نعمت ملے گی صرف آخرت میں ہی ملے گی. یہ ایسا نہیں ہے. اور برے لوگوں کو جو سزا ملے گی صرف آخرت ہی ملے گی، ایسا نہیں ہے. ایک آیت جو ہے سورہ الانفطار میں، سورہ الانفطار جو 80 پر 2 نمبر کی سورہ ہے، 82 نمبر کی جو سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 13 اور 14 پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 13 اور 14 80 پر 2 نمبر کی సూరా. నిశ్చయముగా పుణ్యాత్ములు స్వర్గ సుఖాలలో ఉంటారు. చూడండి, మరి నిశ్చయముగా పాపాత్ములు నరకాగ్నిలో ఉంటారు. देखिए बहुत मुख्तसर सी आयत है ना, लेकिन अबरार कौन है? यहाँ क्या कहा? इन्नल अबरार लफी नईम, इन्नल अबरार लफी नईम. अबरार नेक लोग नेमतों में होंगे, जन्नतों में होंगे. व इन्नल फुज्जारा लफी जहीम, और फाजिर लोग जहन्नम में होंगे. तो अबरार किसको कहते हैं? अबरार किसको कहते हैं? शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी तफसीर अल्लाह अकबर बहुत बेहतरीन है. कहते हैं शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह, अल अबरार अल काइमूना बिहुकूकिल्लाह व हुकूक इबादी. अबरार कहते हैं उन लोगों को जो अल्लाह के हक को अदा करते हैं और बंदों के भी हक को अदा करते हैं. अबरार किन लोगों को कहते हैं? जो लोग अल्लाह के हक को अदा करते हैं और बंदों के हक को भी अदा करते हैं. अल मुलाजिमूना लिल बिर, और नेकी के काम को लाजिम पकड़ लेते हैं, नेकी के काम को लाजिम पकड़ लेते हैं. फी आमालिल कुलूब व आमालिल जवारिह, दिलों के अमाल को लाजिम पकड़ते हैं और बदन के पार्ट्स के अमाल को भी लाजिम पकड़ते हैं. दिनों के अमाल क्या है? याद रखिए, अल्लाह का डर, अल्लाह से उम्मीद, अल्लाह से आरजू,
یہ سب دلوں کے اعمال ہیں، دلوں کے اعمال ہیں. اور بدن کے اعمال، وضو کرنا، نماز پڑھنا، راستوں سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا وغیرہ، یہ لازم پکڑ لیتے ہیں، یہ کرتے رہتے ہیں. فَهَؤُلَاءِ جَزَاؤُهُمْ النَّعِيمُ، یہ ان کا بدلہ نعمت ہے. نعمت کہاں کہاں دیا جائے گا ان کو؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں النعیم فی قلب والروح والبدن، ان کو نعمت 3 جگہ ملے گی. ایک تو دل میں بھی نعمت ہوگی، اور روح میں بھی نعمت ہوگی، اور ان کے بدن میں بھی نعمت ہوگی. کہاں؟ اس کے جسم میں، دل میں، اور روح اور بدن، تینوں جگہ نعمت ہوگی. اور زمانے کے اعتبار سے، وقت کے حساب سے کہاں کہاں 3 وقت میں ان کو نعمت ملے گی. کون کون؟ فی دار الدنیا، دنیا کی زندگی میں ان کو نعمت ملے گی. وفی دار البرزخ، برزخ قبر کی زندگی میں نعمت ملے گی. وفی دار القرار، اور دار قرار یعنی جنت میں نعمت ملے گی، آخرت میں نعمت ملے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابرار کو یہ نعمتیں ہی ملے گی. آیت بہت ہی مختصر سی ہے، لیکن اس کا مفہوم کتنا بہترین ہے کہ دیکھیے ابرار کس کو کہتے ہیں. مقاتل بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابرار المطیعین للہ فی الدنیا، جو لوگ دنیا میں اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اس کو ابرار کہا جاتا ہے. اور ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ ابرار کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں الابرار المتباعدون عن الشر، ابرار کہتے ہیں ان لوگوں کو جو شر سے بہت دور رہتے، شر سے بہت دور رہتے. سب سے بڑا شر شرک ہے اور بدعت ہے اور اللہ کی نافرمانی ہے، تو ان سے دور رہتے ہیں وہ ابرار، ان کو ابرار کہا جاتا ہے. اور فجار کس کو کہتے ہیں؟ اس کے الٹا لوگوں کو جو اللہ کے حق اور مخلوق کے حق کو ادا نہیں کرتے، ان کے دل میں نافرمانی رہتی ہے، تو ان کو عذاب، ان کے عذاب کہاں کہاں ملے گا؟ وہی اس دنیا میں بھی، برزخ کی زندگی میں بھی، اور آخرت میں بھی ان کو عذاب ملے گا. ان کو عذاب تینوں جگہ ہوگا. اسی وجہ سے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نیک لوگوں کو جو نعمت ملے گی صرف آخرت ہی میں نہیں ملے گی، بلکہ 3 جگہ ملے گی، بلکہ 3 جگہ ملے گی. ایک تو دنیاوی زندگی میں، اور برزخ کی زندگی میں، قبر میں، اور اس کے بعد جنت میں. اور جو لوگ فاجر فاسق گناہگار ہوتے اس کو دنیا میں بھی سزا ملے گی، اور قبر کی زندگی میں بھی سزا ملے گی، اور آخرت میں بھی سزا ملے گی. یہ بات ہے. تو اسی وجہ سے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی وہی کہا، ان تینوں چیزوں میں ان کو سزا ملے گی. کہتے ہیں در حقیقت نعمت تو وہ نعمت ہے جو دل میں ہوتی ہے، دل میں، دل کی خوشی. آدمی کوئی سونے پر بھی سوتا ہے نا، دل بے چین ہے تو اس کو کوئی نعمت نہیں. کبھی ہوتا ہے نا بہت سارے مالدار اے سی پر سونے والے لوگ، اندر ان کا مار لیتے رہتا ہے، اندر پریشان ہوتے رہتے ہیں. دل اگر چین نہیں ہے تو آپ کو چین، اس کو چین کہتے ہی نہیں. اصل نعمت دل کی نعمت ہے، اور وہ ابرار کو دنیا میں بھی اور قبر میں بھی اور آخرت میں بھی ملے گا. یہ بات ہے اس کے اندر. کہتے ہیں وَأَيُّ عَذَابٍ أَشَدُّ مِنَ الْخَوْفِ، کہتے ہیں ڈر سے زیادہ اور عذاب کیا ہو سکتا ہے؟ گناہگار انسان دنیا میں بھی اس کو ڈر دے دیا جاتا ہے، اور قبر میں بھی ڈر ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کو ڈر ہوگا. تو کہتے ہیں کہ ڈر سے زیادہ عذاب اور کون ہوگا؟ والہم والحزن وضیق الصدر، کہتے ہیں کہ پریشانی اور غم اور سینے کی تنگی سے بڑھ کر کے اور کیا عذاب ہوگا. یاد رکھیے، مال کا کم ہو جانا، کاروبار ختم ہو جانا، صرف یہی عذاب نہیں ہے، صرف یہی عذاب نہیں ہے، یہی پریشانی نہیں ہے. اگر ڈر آ گیا، گھر میں بھی گھس رہے ہیں تو ڈر رہے ہیں کہ کوئی آ گیا کیا، کوئی بلا رہا ہے کیا، کوئی کچھ مجھ کو طلب کر رہا ہے کیا، اور پریشان غم ہو رہے ہیں، اور سینہ تنگ ہے، سینہ تنگ، سینہ خوش نہیں ہو رہا ہے، سینہ تنگ ہے، تو سمجھ لیجئے کہ بہت بڑا عذاب میں گرفتار ہے، بہت بڑے عذاب میں گرفتار ہیں. کہتے ہیں وَإِعْرَاضُهُ عَنِ اللَّهِ وَالدَّارِ الْآخِرَةِ، کہتے ہیں اللہ سے دور بھاگ جانا اور آخرت سے دور ہونا، اس سے بڑھ کر کے اور کیا عذاب ہے؟ یہ سب عذاب ہے، اللہ سے دور ہو جانا، آخرت سے دور ہو جانا. اور کہتے ہیں
वतअल्लुकुहु बिगैरिल्लाह, अल्लाह के अलावा दूसरे से ताल्लुक हो जाना, ये भी आजाब है। अल्लाह से अलावा, अल्लाह के अलावा दूसरे से ताल्लुक पैदा हो जाना, दुनिया से, दुनिया की ये माल दौलत से, और बहुत सारी चीजें हो सकती है, गैरुल्लाह से ताल्लुक ज्यादा हो जाना, ये अजाब है, ये अजाब है। और कहते हैं कि अल्लाह ताला से रिश्ता तोड़ लेना ये अजाब है, अल्लाह से रिश्ता तोड़ लेना ये अजाब है। तो एक बात और एक जिक्र करते हैं कि फकुल्लु मन अहब्ब शय्यन गैरल्लाहि उज़्ज़िबा बिही, जो भी आदमी अल्लाह के अलावा किसी से मोहब्बत कर ले, अल्लाह के अलावा किसी से मोहब्बत कर ले, दुनिया की चीजों से, दुनिया के माल दौलत से, तो उसको जरूर आजाब दिया जाएगा, और 3 तरह से आजाब होगा। जो भी गैरुल्लाह से मोहब्बत कर लेगा उसको आजाब दिया जाएगा, और 3 बार आजाब होगा, उसको 3 बार आजाब होगा। कहते हैं उज़्ज़िबा बिही सलास मर्रातिन फी हादिही दुनिया, इसी दुनिया में 3 तरह से आजाब होगा। ये 3 तरह से क्या आजाब होगा? कहते हैं पहली चीज फहुवा युअज़्ज़ब बिही क़ब्ल हुसूलिही हत्ता यहसल, अल्लाह के अलावा जिस चीज से मोहब्बत कर लिया ना, मोहब्बत कर लिया, अब उसको हासिल करने का, वो हासिल करने की कोशिश करेगा, हासिल करने की कोशिश करेगा। माल से अगर मोहब्बत कर लिया तो माल को हासिल करने की कोशिश करेगा, उसमें तकलीफ होगी ना। तो कह रहे हैं ये आजाब है, ये आजाब है। जो हासिल करने के लिए, देखिए कोई क्या क्या नहीं कर देते हैं, कोई बच्चे को कत्ल कर देते हैं, कोई बीवी को गला घोंट करके मार देते हैं, कोई किसी की जमीन अपना लिया, कोई कुछ कर दिया, किसी को जहर से मार दिया, कोशिश करता है ना उस चीज को हासिल करने के लिए, तो परेशान होता है कि नहीं होता है? कोई सफर करके जाता है, सफर करके जाता है, सफर में परेशानी होती है, तो पहली सजा ये है कि उस चीज जो अल्लाह के अलावा जिस चीज से मोहब्बत किया उसको हासिल करने के लिए वो परेशान होता है, वो एक अजाब है, वो एक सजा है। और दुनिया में आप देख लीजिए यही होता है, यही होता है। और दूसरी चीज, जब वो हासिल हो गया, वो चीज हासिल हो गई, तो दूसरा अजाब ये होता है कि उसको डर लगा रहता है कि कहीं कोई छीन ना ले इस चीज को, कोई इस चीज को छीन ना ले, ये चीज खत्म ना हो जाए, ये चीज खत्म ना हो जाए, छीन ना ले, अब परेशान होगा। इसको महफूज करने के लिए अब सोचिए कि कोई 1 किलो अगर सोना है तो क्या इसे फेंक के रख दे देगा? वो हमेशा डर रहेगा, कोई ताला खोल ना ले, कोई क्या ना कर दे, कोई क्या कर दे। तो ये हर चीज की, जिसकी भी वो बंदा अल्लाह के अलावा मोहब्बत किया है, चाहे औरत हो, चाहे माल हो, या जायदाद हो, या कोई भी चीज हो, उसकी यही हालत रहती है, हासिल करने में परेशान होता है। जब हासिल हो गई तो दूसरी आजाब ये होती है कि ये खत्म ना हो जाए, चली ना जाए, भाग ना जाए, और ये बढ़ती रहती है, ये बढ़ती रहती है। और तीसरा आजाब ये है कि कहते हैं फैदा सुलिब इश्तद्द अजाब, जब वो चीज छीन ली जाती है तो उसको सख्त आजाब होता है, वो बाकी नहीं रहती। याद रखिए, अल्लाह के अलावा किसी भी चीज से मोहब्बत कर लेंगे तो क्या समझ रहे हैं, हमेशा बाकी रहती है? बाकी नहीं रहेगी, बाकी नहीं रहेगी। तो ये बात है, वो एक दिन ना एक दिन खत्म होना ही होना है। अल्लाह की मोहब्बत कभी खत्म नहीं होगी। अल्लाह की मोहब्बत दुनिया में भी रंग लाएगी, आखिरत में भी रंग लाएगी, और कब्र के अंधेरों में भी वो रंग लाएगी। इसी वजह से अल्लाह के अलावा किसी भी चीज से मोहब्बत करेंगे, ये 3 अजाब दुनिया में भी होगा, दुनिया में भी होगा, और बरज़ख में भी 3 होगा, बरज़ख में भी 3 अजाब होगा। क्या क्या कहते हैं? वो अम्मा फिल बरज़खी, रही बात बरज़ख, कब्र में भी अजाब होगा। फ़अज़ाबुन युक़ारिनुहु अलमुल फ़िराक़ अल्लज़ी ला यरजू औदहु, कहते हैं जब बंदा मर जाएगा तो उसको फिराक, जुदाई की परेशानी, ऐसी परेशानी कि अब वो दोबारा वो चीज लौट करके इसके पास आएगी नहीं, इसी वजह से परेशान होगा, इसी वजह से परेशान होगा। तो वो जो नेमत इससे छूट गई, वो नेमत जो छूट गई, तो उस नेमत के दूसरी बात ये कि वो जो एक नेमत अल्लाह ताला ने दिया था,
उसको सही से बरता नहीं, वो नियमत के छूट जाने की इसको परेशानी, वो याद आते रहेगी, काश कि वो काम ना करता तो वो नियमत मुझको मिल जाती, वो नियमत मिल जाती, इसकी परेशानी। और तीसरी परेशानी ये होगी कि अल्लाह ताला दीदार से महरूम कर देगा, उसको अपनी दीदार से महरूम कर देगा। इसका अफसोस, कहते हैं इतना बड़ा अफसोस होगा कि दिल इससे कट जाते हैं। कहते हैं वह अलमुल हसरा अल्लती तख्तउल अकबाद, इतनी बड़ी अफसोस की बात यह है कि उस अफसोस को याद करने से दिल कट जाते हैं, दिल कट जाते हैं, इतना अफसोस की बात है। और वो होकर रहेगा। और ये कैसे होता है? ये सब गुनाहों के नतीजे हैं, ये सब गुनाहों के नतीजे हैं। और कहते हैं एक बहुत बड़ी बात, इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, कहते हैं कि गम, परेशानी, अफसोस, मलाल, ये दिलों में इतना ज्यादा हमला करते हैं, इतना ज्यादा असर करते हैं, जिस तरीके से कीटा, जरासीम और कीड़े बदन पर हमला करते हैं और असर करते हैं। कैंसर हो जाता है ना, तो बदन को क्या करते हैं? कीड़ा होता है ना कैंसर का। देखिए इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह कब ये बात बोले हैं, और आज कैंसर कहते हैं ना, कहते हैं गम, परेशानी और हुज्न, मलाल तक, ये इंसान के नफ्स में इतना हमला करता है, इस तरीके से जरासीम, विक्टोरिया ना क्या कहते हैं उसको, हाँ बैक्टीरिया, जिसको कीड़े कहते हैं उर्दू में, जरासीम कहते हैं, बदन पर क्या करता है? वो बदन को खोखला कर देता है खा कर। ये तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो कैंसर के कीड़े को करंट दिया गया फिर भी नहीं मरा। तो जिस तरीके से वो कीड़ा बदन को खोखला कर देता है, बर्बाद कर देता है, इंसान को गम, परेशानी, अफसोस खा जाता है इंसान को। इसी वजह से कोई कितनो सेहतमंद अगर उसको गम लाहिक हो गया, अब देखिएगा आपको 1 घंटे में पता चल जाएगा कि इसको बहुत परेशानी है, पता चल जाता है, उसका बदन वो खा जाता है गम। तो कहते हैं कि कीड़ा तो बदन मर गया, कीड़ा का खत्म हो गया, कीड़ा का मसला खत्म हो जाता है, लेकिन ये गुनाहों का गम खत्म नहीं होगा, गुनाहों का गम खत्म नहीं होगा। कब्र में भी रहेगा, और कब्र से जिस दिन अल्लाह ताला उठाएगा उस वक्त भी होगा, जब बदन को रूह दिया जाएगा ना उस वक्त भी होगा। और यही बात है कुरान हदीस से, तो यही है कि गुनाहगार इंसान को दुनिया में भी परेशानी होती है, और आखिरत में ये कब्र में भी अंधेरा रहता है, और आखिरत में भी उसको अजाब मिलेगा। यही बात है, वो गम खत्म नहीं होता, गुनाहों का गम दुनिया में भी साथ रहता है, कब्र में भी साथ रहता है, और वो गम आखिरत में भी होगा। और नेमत इसी दुनिया में भी होती है, और कब्र में भी, और आखिरत में भी। कहते हैं कि इतनी वो नेमत एक नेक इंसान को दिल की खुशी ऐसी होती है, इतना इत्मीनान होता है। कहते हैं कि बाज असलाफ अपनी मौत के वक्त उन लोगों ने कहा, क्या कहा? वाह तराबाहु, हाई क्या मजा मिलता है अल्लाह ताला से मुलाकात करने का, क्या मजा मिलता है अल्लाह ताला से मुलाकात करने का। और कहते हैं वह यकूलुल आखिर, और दूसरे ने कहा इन कान अहलुल जन्नह फी मिथले हाज़िहिल हाल, मौत के वक्त कहते हैं कि अगर जन्नती लोगों को भी, हम जिस हालत में हैं, इतनी खुशी अगर जन्नती लोगों को मिल जाए, उनकी भी जिंदगी मजे की। और कहते हैं कि मसाकिन अहली दुनिया, कहते हैं कि दुनिया के लोग मिस्कीन हैं, वो लोग मरते वक्त जिनको अल्लाह ताला खुशी देता है दिल में, वो क्या कहते हैं? दुनिया के लोग मिस्कीन हैं। खरजू मिनहा वमा ज़ाक़ू लज़्ज़तल ऐश फ़ीहा, दुनिया से चले गए, दुनियादार दुनिया से चले गए, दुनिया की लज्जत उन लोगों ने असल में चखा ही नहीं। दुनिया की लज्जत कौन लोग कहते हैं? जिनको असल अल्लाह ताला खुशी देता है, वो लोग क्या कहते हैं? ये दुनियादार लोग मिस्कीन हैं, दुनियादार लोग मिस्कीन हैं, इन लोगों ने असल दुनिया का मजा चखा ही नहीं, दुनिया का मजा चखा ही नहीं।
वमा ज़ाक़ू अत्यबा मा फ़ीहा, कहते हैं कि वो जो चखते हैं, जो अल्लाह ताला नेक बंदों को जो खुशी दिल में देता है, वो जो चखते हैं असल में सबसे मजेदार चीज वही होती है। और कहते हैं बाज असलाफ ने कहा, लौ अलिमल मुलूक व अबनाउल मुलूक, अगर बादशाह और बादशाह के बेटे भी हमारी खुशी को जान जाते, हमारी खुशी को जान जाते, मा नहनु फीहे, जिस खुशी पर हम हैं उसको अगर जान लेते तो हमारी गर्दनों को काट देते, उस खुशी को छीनने के लिए हमारी गर्दनों को काट देते। ये कौन लोग? जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया में खुशी दिया तो मरते वक्त भी वो खुश होते हैं, मरते वक्त भी खुश होते हैं। और कहते हैं कि, और ये सब के सब बातों का हवाला इन्होंने दिया है कि कौन किसने कहा, ये सब पूरी बातें उन्होंने जिक्र किया है। कहते हैं हमारे बाज असलाफ ने कहा, इन्न फिद दुनिया जन्ना, दुनिया में भी एक जन्नत है, दुनिया में भी जन्नत है। वलम यदखुलहा लम यदखुलिल जन्ना अल आखिरा, जो दुनिया की जन्नत में दाखिल सका आखिरत की जन्नत में जाएगा ही नहीं। दुनिया की जन्नत क्या है? अल्लाह की इबादत करके जो खुशी मिलती है एक बंदे को। देखिए पैगंबरों को इतनी तकलीफ दी गई फिर भी उनको मलाल और परेशानी नहीं हुई, खुश खुश रहे, खुश खुश रहे। तो दुनिया में वो जो खुशी है वो जन्नत है, जो इसमें दाखिल होगा वही आखिरत में दाखिल, आखिरत वाली जन्नत में दाखिल होगा। और कहते हैं एक आखिर में बहुत बड़ी बात कहते हैं फया मन बा हज़्ज़हु अलगाली बिअख्मन, कहते हैं हाय अफसोस वो लोगों जो तुमने बहुत कीमती हिस्से को बहुत हल्के और बहुत हकीर चीज में बेच दिया, हकीर कीमत में बेच दिया। एक कीमती चीज जो अल्लाह ताला की इबादत करके, अल्लाह की इबादत करके जो खुशी थी, बहुत कीमती चीज थी, बहुत कीमती चीज थी। तुमने 2-4 मिनट के मजे उस कीमती मजे को छोड़ बेच दिया। और कहते हैं कि तुमने असल इस बेचने खरीदने में धोखे में पड़ गए, बेचने खरीदने में धोखे में पड़ गए। कहते हैं इदा लम यकुन लका किबरतुन बिकीमति सिल, ए लोगो जो सामान तुम्हारे पास है उसकी कीमत की खबर अगर तुमको नहीं थी तो तुमने जानकारी रखने वाले को क्यों नहीं पूछा? जानकारी रखने वाले को क्यों नहीं पूछा? जानकारी रखने वाले, जन्नत की जानकारी रखने वाले कौन है? नबियों के वारिसीन उलमा हैं, तो उनको पूछ करके उसकी कीमत को तूने उसकी कीमत को, इतनी कीमती चीज को इतने मामूली चीज में बेच दिया, बदल दिया, तुमको पता नहीं। फया अजबा मिन बिदाअतिन माका, हाय अफसोस तेरे पास जो सामान था उसको खरीदने वाला अल्लाह है। देखिए उसको खरीदने वाला अल्लाह है। वसमनुहु अल जन्ना, और जिस चीज के बदले में अल्लाह खरीदना चाहता है वो जन्नत है, वो जन्नत है, खरीदार अल्लाह है। और तुम्हारी जो सामान, तुम्हारा सामान क्या है? वो अल्लाह की इबादत, अल्लाह की इताअत। इस इताअत को अल्लाह खरीदार है और उसके बदले में जन्नत देना चाहता है। और अल्लाह ताला ने बातचीत, खरीदार जो है, खरीदार रहते ना बातचीत करने वाले, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को बना करके भेजा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बना करके भेजा। गोया के अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर नहीं चलेंगे वो सामान बिकेगा नहीं, अल्लाह खरीदेगा नहीं और अल्लाह जन्नत अता नहीं करेगा। इतनी बड़ी बात जिक्र करते हैं। आखिर में सूरतुल हज की एक आयत पेश करते हैं। सूरतुल हज में, जो सूरतुल हज है 20 पर 2 नंबर की सूरह है, उसकी आयत नंबर 18 पढ़िए। బిస్మిల్లాహిర్రహమానిర్రహీం. ఆకాశంలో ఉన్నవారు, భూలోకవాసులు, సూర్యచంద్రులు, నక్షత్రాలు, పర్వతాలు, వృక్షాలు, జంతువులు, చాలా మంది మనుషులు కూడా అల్లాహ్ ముందు లోకాలుండటాన్ని నీకు గమనించడం లేదా? దైవ శిక్షకు అర్హులైన వారు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు. అల్లాహ్ పరాపకం పాలు చేసిన వారిని ఎవరూ ఆదరించరు. అల్లాహ్ తాను కోరిన దాన్ని చేస్తాడు. बात समझ रही है? कितनी बड़ी बात है। आखिर में अल्लाह ताला ने क्या कहा? वमन युहिनिल्लाहु फमा लहु मिन मुक्रिमिन इन्नल्लाह यफअलु मा यशा।
چاند سورج وغیرہ وغیرہ کے بعد ذکر کرنے کے بعد کیا کہا؟ جس کو اللہ ذلیل کر دے اس کو کون عزت دے سکتا ہے؟ جس کو اللہ ذلیل کر دے اس کو کون عزت دے سکتا ہے؟ کوئی عزت دینے والا نہیں، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کو روکنے والا کوئی نہیں۔ جس کو اللہ ذلیل کر دے دنیا میں کوئی بھی اس کو عزت دے نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ جس کو ذلیل کرے گا تو کوئی روک نہیں سکتا ہے کہ اللہ ذلیل مت کرنا، نہیں روک سکتا ہے، کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اسی وجہ سے کہا اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اسی وجہ سے یاد رکھیے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جو اخلاص کے ساتھ توحید پرست ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چل کر کے اپنی زندگی گزارتا ہے، اس کو اللہ ذلیل نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ تو یہ باتیں گناہوں کے سب نتائج ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں کے خرابیوں سے، اس کی سزاؤں سے اللہ تعالیٰ بچا لے۔ اللہ تعالیٰ تیرا خالص بندہ، مخلص بندہ بن کر کے زندگی پار کرنے کی توفیق دے۔ ہر قسم کے فتنہ، فساد، شرک و بدعات سے اللہ تعالیٰ بچا کر رکھے۔